الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني فرضكم على الحوض وفي رواية قال رسول الله وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة وأنا أكاثر بكم الأمم إلى آخر يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو صلوات جس چمن میں جا کے مدنی پاک زلفوں کھولیاں جس چمن میں جا کے
مدنی پاک زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بر جھولیاں محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ حضرات محترم، سالانہ سیرت النبی والصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے عنوان نال اس پروگرام دا اج دوجا دیوار ہے۔ جی میں کل وعدے دے مطابق تمام علماء کرام تشریف گھنے اور اپنے اپنے بیانات اپنے اپنے سہنے انداز دے نال انہوں نے فرمائے۔ اج بھی الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل ولی ابن ولی حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور شیخ العرب والعجم استاذ العلماء استاذ المناظرین حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عبد الستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ دے نواسے حضرت مولانا علامہ عبد الحمید صاحب توسوی وہ بھی تشریف گھنے بہن حضرات تمہاری اس بستی دے اندر موجود انشاءاللہ ہونے سٹیج تے جلوہ افروز ہو کے اپنے بیانات نال تمہارے ایمان کو منور تے روشن فرمیسن۔ میں انہاں دی آمد تک اپنی تقریر دے عنوان دا وہ حصہ جیڑا کل میں ادھا چھوڑ دیتا ہے ادھے اتے کچھ عرض کرے سا۔ کل بھی میں یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور لفظ کوثر دا اپنے تائیں جو بہتر معنی سمجھتا ہم وہ میں یہ معنی کیتا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو تسلی دیتی ہے کہ میرے محبوب اپنے بیٹیاں دی دنیا تو رخصتی یا وصال دی وجہ کر کے پریشان افسردہ غمزدہ نہ ہوگو،
میں اللہ تسا میرے محبوب میں تو کو کوثر عطا فرما رہی ہوں. کیا مانا؟ یعنی دہائیں جہانہ دیاں نعمتاں میں تمہاری ذات دے اتے نچھاور کرنا. سبحان اللہ. ذرا زور دی سبحان اللہ کو. عام طور تے جملہ تسا سن دے کہ اللہ تے کو دہائیں جہانے سرفراز فرماوے. اللہ تو کو دہائیں جہانہ دیاں نعمتاں عطا فرماوے. اور اے بھی سننے وجہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں دی امت نے اللہ دے نبی کو آکھیا کہ اللہ دے نبی ویدے پاؤ تور تے کہ اللہ کو آکھائے کہ وقتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الاخرہ. کہ اللہ پاکا مہربانی کر سکو دنیا دیا نعمتہ بھی عطا فرما تے سکو آخرت دیا نعمتہ بھی عطا فرما. جب کلیم اللہ نے اللہ دے حضور ایک گل کی تھی اللہ پاک نے فرمایا اے کلیم گل سنو دنیا دی ہر او نعمت نیسا کہ جتنا عمل دنیا تے کرے سن اس عمل دے برابر نعمت نیسا. آخرت والی بات فرمایا نہیں لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں تو حقوں میکوں حضور دی وجہ کر کے اللہ نے بن منگیاں بغیر سوال کیتیاں اس ویلے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیتا اے کلیم اے جڑیاں دہائیں جہانہ دیاں نعمتیں ہیں نا اے میں آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دی امت کو عطا کر. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ. نعرہ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے. قرآن ہدے اللہ پاک نے اوہلے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. فرمایا اے دہائیں جہانہ دیاں نعمتاں کہ میں آخر الزمان نبی دی اس امت کو عطا کر چھوڑیاں انہاں دے مقدر لکھ چھوڑیاں انہاں دی تقدیر لکھ چھوڑیاں کہ جیڑے لوگ یتقون متقی ہو سن ویوتون الزکاة زکاة ادا کرے سن ویتبعون الرسول النبی الامی اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی اتباعت فرما برداری کرے سن. تو دنیا دیا کچھ نعمتاں دا تذکرہ وہ میں کل کر چھوڑیا ہوئی تے آخرت دیا نعمتاں بھی جو میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑی نعمت اور نعمت حضور فرمیدن کہ وَهُوَ حَوْزٌ ترد علیہ امتی یوم القیامہ. فرمایا حوض کوثر اللہ میں کو عطا فرمیسی اور اس حوض دے ہوتے تمام نبیاں دیا امتا تمام نبیاں دیا امتا تمام رسولہ دیا امتا میری خدمت دی اندر حاضر حسن اور میرے آقا نے فرمایا
وَأَنَا اُقَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں اپنی امت دی کثرت دے ہوتے اس وقت فخر کر رہا ہو سا، وڈائی کر رہا ہو سا کہ تمام نبیوں دیا امت ایک پاسے اور میں محمد دی امت ایک پاسے، تمام رسولوں دیا امت ایک طرف اور میں محمد دی امت ایک طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اے میرے محبوب، اے سارے محبوب، اے اللہ دے محبوب، 1,94,000 نبیاں دیا امت موجود سن، اساں دی اندر سو کیا تسو ساکو سجان سکسو، پہچان کر سکسو، ساری سجان تکو ہو سی، ساری سجان پہچان کیویں کرے سو؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا ہاں میری امت کو ایک نشانی عطا کی تیوے سی، اس نشانی دے نال جیڑا بھی میرا امتی ہو سی سنڑی جوے سی پچھڑی جوے سی۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑی نشانی ہو سی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ نشانی اے ہو سی کہ میری امت دا جیڑا بھی بندہ ہو سی اودے وضو والے اعضاء، وضو والے عضو ایویں چمک دے ہو سن جیویں آسماناں دا سورج چمک دے۔ صحیح نے مثال دے کے فرمایا کہ جی میں 1000 گھوڑا ہوئے اور 1000 گھوڑے دے اندر ایک 5 کلام گھوڑا کھڑا ہوئے، اندھے چاروں سفید ہو سن، متھے تے چٹو کو سی، وہ سجاتا ویندے کہ ایک 5 کلام گھوڑا ہے، 5 کلام گھوڑا ہے۔ فرمایا میں میری امت دے جڑے لوگ ہیں نا، میرے جڑے امتی ہیں نا، انہاں دے وضو والے اعضاء یعنی ہاتھ، اے بازو، اے چہرہ، مسد وقت اے سر اور اے پیر ایویں روشن ہو سن، ایویں روشن ہو سن، ایویں منور ہو سن جویں آسمان دا سورج منور ہوندے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا جلنے تساں بوقت وضو اپنا چہرہ دھوون لگو، منہ دھوون لگو، اے دعا کیتا کرو کہ اللہم بیض وجہی، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اللہ میرے چہرے کو روشن کری، میرے چہرے کو منور کری۔ کیڑی نبھار یوم تبیض وجوہ، جڑی نبھار چہرے روشن بھی ہو سن، و تسود وجوہ اتے چہرے کالے بھی ہو سن۔ یہ کہنا فرمان ہے اللہ ہوتے چاہ حضور دا فرمان، کہنا فرمان ہے حضور دا فرمان ہے کہ اس دیہاڑے چہرے کالے بھی ہو سن تے چہرے سیاہ بھی ہو سن تے سفید بھی ہو سن، اور بعض چہرے ماشاءاللہ حسن تشریف جنت توجہ ہے سگو چونکہ ماں باپ نے قرآن پڑھائے، قرآن سنامن دی عادت ہے، اللہ نے قرآن فرمائے بعض چہرے دہاڑے قیامت دے او مسفرہ، مسفر اسفار آدن فجر کو جرلے سورج نکل دے، کیا نکل دے؟ سورج جرلے نکل دے، اودی روشنی کو اسفار آکھانے دے۔ قرآن آکھے وجوہ یوم ایذن مسفرہ، چہرے اونی وار ایویں روشن ہو سن ایویں سورج روشن، واحقہ
کھلتے ہو سے مستبشرہ خوشخبری حاصل کرنے والے چہرے ہو سے ربیہ فرمایا وَوُجُوهٌ اتے بعض چہرے یومئذ اونیوار ایسے ہو سن وَوُجُوهٌ یومئذ بعض چہرے اونیوار ایسے ہو سن علیہا غبرہ علیہا غبرہ 3واں سپارہ ہے علیہا غبرہ انہاں چہریاں دے اتے سوا بلی کھڑی ہو سی کیا بلی کھڑی ہو سی سوا نعرہ تکبیر بلند آواز میں نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ علامہ قریشی صاحب نعرہ تکبیر فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ بعض چہرے ہو حسن جی میں سورج دی روشنائی سورج دا نور یہ چمک دے فرمایا اونی مارو چہرے ایویں چمک دے کھڑے حسن تے ووجوہ اتے بعض چہرے ایسے حسن یومئذ علیہا غبرہ انہاں دے اتے کیری تے سوا بلی کھڑی ہو سی سوا جان دے ہو نا سمجھ دے سارے ایک کو سوا ہو دیئے لکڑی جلاؤ لکڑ ڈالی دیئے لکڑ سری دیئے لکڑ سفیدے دیئے کہیں اور درخت دیئے لکڑ بالی وے کوئلہ بنے ول کوئلے تو سوا بنیے ایک اے سوا ہے لیکن عربی دے اندر لغت والیاں نے غبرہ اون سوا کو آکھے کہ جی میں اساں اے گوہے بلے دے کیا بلے دے گوہے بلے دے تے گوہا کس دا بن دے پھوسی دا جانور دے جو علیش نکلیے فرمایا گوہا بن دے گوہے دے نال جڑی سوا بن دیئے اون سوا کو آکھا ویندے غابرہ فرمایا بعض چہرے ایسے ہو سن دہاڑے قیامت دے انہاں دے اتے او سوا بلی کھڑی ہو سی ترحقہا قطرہ فرمایا پھٹے ہوئے چہرے زخمی چہرے تو میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں حوض کوثر تے موجود ہو ساؤں اور اپنی امت دی کثرت دے ہوتے فخر بیٹھا کرے گا ہو ساؤں لوگ اصل امت آسل میں انہاں وچوں اپنے امتیاں کو سجنے ساؤں کیڑی شہد نال انہاں دیاں نشانیاں ہو سن قرآن بھی آدھے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود چہرے دے اتے نشانیاں بازو تے نشانیاں ہتھوں تے نشانیاں فرمایا انہاں نشانیاں دے نال میرے آقا فرمائیں میں اپنی امت دے لوگوں دی پہچان کرے سا سنان کرے سا اصل میں جام بھر بھر کے دے سا جام بھر بھر کے دے سا جام بھر بھر کے دے سا آقا تو سا کلے بیٹھے ہو سا کلے ہو سا فرمایا نانا نانا میں کلا نہ ہو سا کلا نہ ہو سا ومعیا ابو بکر صدیق اور میرے نال حوض کوثر دے ہوتے جام پلاون واسطے میرا یار ابو بکر بھی موجود ہو سے
اللہ دے نبی ابو بکر کو کیوں نال بڑھائے جناب ابو بکر اے کیوں نال بسن حضور فرمیدن کہ ابو بکر کو دوست دشمن دے زیادہ سجانے زیادہ پہچانے اور لوگو آج اللہ تو کو حضور تے روزے تے گھن ونجے گنبد خضرا تے گھن ونجے یعنی مبارک تے ونجو سلام پیش کرو آمین نہیں آدھے اللہ گھن ونجے لوگو واجہ شریف تے چڑیاں جالیاں دے ہوتے نشانیاں لگیاں انجل حاضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضا ابو بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ حضرت جناب عمر ابن خطاب دا نائی میں لکھیا ہوئے میرے دوستوں میری بزرگوں میں بے شمار دفعہ حاضری دیتی ہے زیارت کیتی ہے اتھا مختلف ممالک دے لوگ بھی جٹھن اللہ دی قسم سارے پاکستان وچوں کئی ایسے لوگ بھی جٹھن جڑے مسجد نبوی دے اندر پہنچتا وینن نماز بھی پڑھدن لیکن مواجہ شریف تے حاضری نہیں ہوتی صلاۃ و سلام نہیں پڑھدے میں کئی مرتبہ نہیں اتھوں سارے علاقے دے لوگ ہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ جڑے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے قائل نہیں وہ دن جلے سین حیات نہیں ہیں نوتھا دھوتی پوتی میت اعتماد سلام دی کی زمین تے سارا عقیدہ سارے علماء دیوبند عقیدہ میں اپنے اکابر دی موجود کی دے اندر عرض کر رہا ہوں سارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا کو روضہ اطہر دے اندر اوے حیات حاصل ہے جی میں دنیاوی حیات ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں غیب القدو بیانن سیدے تے سلام حضرات ہاتھ کھڑا کر کے آپو کہ سارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر مبارک حیات ہے اونچا اونچا ہاتھ اونچا حضور اکرم اپنی قبر اطہر دے اندر حیات ہے اتھوں سلام پڑھیا ونجے اللہ پہنچے دن اتھا اگر سلام پڑھیا ونجے حضرت سودن اور جواب عطا فرمینن نعرہ تکبیر مذہب اسلام عقیدہ حیات الانبیاء حضرت مولانا قاری محمد کی فیض اللہ صاحب نعرہ تکبیر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کر رہے ہم بعض ایسے لوگ ہیں بدبخت شقی جنہ کو مسجد نبوی دی حاضری تے نصیب ہو دیئے لیکن روضہ اطہر تے صلاۃ و سلام اللہ انہاں کو تھامن نہیں دے دا بعض وہ ہیں جڑے مواجہ شریف تے آنین لیکن سینتے سلام پڑھ دن جناب ابو بکر صدیق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جب انہاں دی واری آندیے منہ پھیر کے لگے ویندن منہ پھیر کے چلے ویندن حضور فرمیندن میں حوض کوثر تے اس واسطے ابو بکر کو نال ملے ساں جو ہی کو دوست دشمن دی زیادہ سجانے زیادہ پہچانے کہ جڑے روزے تو منہ پھیر کے لگے گئے ہن اجی تھا سامنے آسن جناب ابو بکر حضور دی موجودگی آکسن آقا یہ تے میرے کل منہ پھیر کے لگا گیا ہا منہ پھیر کے چلا گیا ہا جب جناب ابو بکر آکسن حضور فرمیندے لوگو میں جام بھر بھر کے پلیدہ بیٹھا ہو سا کہ اچانک کئی لوگ آسن بعض لوگ آسن اور میرے کل جام پیون دے واسطے اگھاں اہر کرے سن قریب تھی سن کہ یحال بینی و بینک یحال بینی و بینک انہاں دے میرے درمیان اللہ پاک پردہ حائل کر دے سن پردہ حائل تھی ویسی میں اکساں اللہ پاکا
امتی 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 امتی، یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ اللہ پاک فرمیسن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے محبوب تو کو معلوم نہیں تہاڈے بعد انہاں دے اعمال کیسے ہیں، انہاں دے کردار کیسے ہیں، انہاں دے کرتوت کیسے ہیں، انہاں دے عقائد کیسے ہیں۔ حضور فرمیندن بس جب اللہ پاک پہ کوئی اکسی میں اکساں سخن سخن لمن بدل من بعدی، دوریے دوریے انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے میرے بعد میرے دین دے اندر تبدیلیاں کر چھوڑا۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی تو حقو تمیکو ایسے بد عقائد کو محفوظ فرماوے، اللہ تمہاری جان دی حفاظت فرماوے، اللہ تمہارے ایمان دی حفاظت فرماوے۔ میں آندھی تے میرے کو شرم بیٹھی ہے کہ اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے محسن، اپنے بزرگ دی موجودگی میں نو 4 منٹ تمہارے کو زیادہ کی دن، لیکن انہوں دی شفقت جو گلہ ہوئے اللہ پاک قبول فرماوے۔ ہوں تمہارے سامنے حضرت دا بیان ہونے حضرت جو فرمائے